ایک اور حدیث پاک ہے، صاحب رسول بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اب ایک انسان کی موت کا بالکل قریب وقت آ چکا ہے، تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں اس سے؟ کیا باتیں کرتے ہیں ہم لوگ؟ معاف کیجئے، اور جو ہم سے غلطی ہوئی، حالانکہ اس کی بات نہیں چل رہی ہوتی ہے نا، اور ساتھ ساتھ میں وہ اپنی بے ہوشی میں ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کو پکڑ کے لاتے ہیں، کہا کہ اس کو معاف کر دو، اس نے آپ کو کیا نہیں ادا کیا ہے؟ مہر ادا نہیں کیا ہے، اب معاف کرنے، اب بیوی کو کیا ہے زبردستی معاف کرواتے۔ زندگی بھر جو ہے مہر کتنا تھا؟ 1000-2000 تھا نا اس، اب کتنا پڑیں گے اب مہر؟ 10-15 ہزار۔ اور جو بوڑھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو جن کا انتقال ہونے کے قریب ہوتا ہے، ان کا مہر کتنا تھا؟ 400-500 مہر ہوتا ہے۔ زندگی بھر بیوی کی خدمت حاصل کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ جب مرنے کے قریب آتے ہیں تو یہ سب چیزیں معاملے نظر آتے ہیں، وقتی طور پہ معاف کرتے ہیں، معافی تلافی ہوتی ہے۔ جب تک جوان تھا، سمجھنے کے لائق تھا، اور انسان کو معاف کرنے کی طاقت اس کے پاس تھی، سمجھ سکتا تھا کہ میرے سامنے کیا غلطی پیش کر رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جہاں پہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، وہاں پہ جا کے وراثت کے معاملے اٹھاتے ہیں، وصیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور باضابطہ معافی تلافی کے بارے میں سارے بہو بچے آ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم کو معاف کرو، ہم کو معاف کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ غیر شرعی ہے۔ جب تک زندہ ہے، دنیا کے اندر جوان ہے، سانس چل رہی ہے، آپ بیٹھے معافی تلافی کریں۔ معافی تلافی کرنے کا اصل وہ وقت ہے۔ اب ایسے آدمی کے پاس جس کی آواز بند ہو چکی ہے، وہ معاف کیا بھی نہیں کہ آپ کو کیا معلوم ہے۔ لیکن ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے سامنے کیا کرے؟ کلمے کی تلقین کرے۔ اچھا، کلمے کی تلقین کیوں کرنا چاہیے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر میت کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کسی کو معلوم ہے؟ ایک حکمت جو حدیث کے اندر معلوم ہے، بیان کی گئی ہے، کہ جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آخری کلمہ، اگر آخری کلمہ جس کا یہ کلمہ طیبہ رہا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارا آخری کلمہ کیا بنائے؟ کلمہ طیبہ بنائے۔ تلقین باضابطہ کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی رہا ہے۔ ایک صحابی رسول جو کہ انصاری صحابی تھے، ان کا بالکل انتقال کا وقت قریب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے اور کلمے کی تلقین کرنے لگے۔ ایک معاملہ تو نظر یہ آتا ہے کہ اگر جس کا آخری کلمہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ ہو، جنت میں داخل ہوگا۔ اب دوسرے احادیث اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تلقین کیوں عطا فرمائی۔ ایک تو جس کا آخری کلمہ یہ فضیلت یہ ہے، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان من عند الموت۔ یہ دعا اللہ کے نبی کیا کرتے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار، شیطان کے اچک لینے سے اور موت کے قریب جب وہ ہمارے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا کر دینا چاہیے۔ اب آپ غور کریں، ایک انسان تندرستی کی حالت میں ہے، جوانی کی حالت میں ہے، اور ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن شیطان اسے ہر اعتبار سے بہکاتا ہے، اسے کبھی دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کے لیے آزادی جاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ نماز کے لیے آئے، پھر بھی بہکا دیتا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، ہے نا۔ وہ ہر طریقے سے بہکانے والا شیطان ہے۔ اس سے بڑھ کر میں یہ بات کیوں پیش کر رہا ہوں، آپ سمجھیں اس بات کو، بڑی اہم بات ہے یہ۔ تو جوانی میں جب انسان سمجھ سکتا ہے کچھ بھی مصیبت نہیں ہے، تب بھی وہ شیطان کے جھانسے میں آ ہی جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک انسان کوئی تکلیف میں ہے، کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، کسی کی بخاری نہیں جا رہی ہے نا، تکلیف زیادہ ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہاں پہ چلے جاؤ، وہ نیمبو پڑھ کے دے گا، کچھ کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کامیاب ہو جائیں گے، شفا مل جائے گی۔ تو انسان چھوٹی موٹی مصیبت پہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے بغیر ان کی باتوں کو سن کر جادوگروں کے پاس جانا اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ اس سے خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے، ہاتھ پیر وہ ہلا نہیں سکتا ہے، اور فرشتے اس کے سامنے اترنا شروع ہوتے ہیں، اس کی جان باقی رہتی ہے، فرشتے مارنا شروع کرتے ہیں،
تب شیطان اس کے سامنے بالکل قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے. تب اسے کیا کرتا ہے؟ وسوسے دلاتا ہے, اسے بہکاتا ہے, میرے اوپر ایمان لا لے, میری بات مان لے, ان سے تیرے کو محفوظ کرنا ہے, تیرے بیوی بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر پائیں گے, میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں, بس ایک مرتبہ تو مجھے اپنا رب مان لے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے جس کے اوپر کلام کیا گیا, ضعیف ہے, کلام کیا گیا ہے, اگر اس حدیث کو ہم مان بھی لیں تو اس حدیث کے اندر ٹکڑے کا لفظ یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے جس سے محبت زیادہ کرتا ہے, کسی سے ماں کی بڑی محبت تھی, جسے ماں کی شکل میں آ کے بیٹھتا ہے اور بہکاتا ہے کہ میرا تو انتقال ہوا, میں مرنے سے پہلے عیسائی تھی, مرنے سے پہلے مسلمان تھی, اور مرنے سے بالکل قریب میں عیسائیت میں نے قبول کر, لہٰذا عیسائیت تو بھی بن جا, تو بھی عیسائیت قبول کر لے, مسلمانوں میں کچھ نہیں رکھا ہے, دیکھ یہاں پر کوئی کام نہیں آ رہا ہے مسلمان, اور یہاں پر بیٹھے ہوئے یہاں پر فرشتے تجھے مار رہے ہیں, عیسائی بن جا, سب چلے جائیں گے. تو شیطان پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے مرنے کے بالکل قریب. اس لیے کہا گیا لقنوا موتاکم لا الہ, بلند آواز سے کہو, کیونکہ جب آپ کی آواز جاتے رہے گی, کلمہ جاتا رہے گا, وہ سنتا رہے گا. اگر شیطان اس کے سامنے بیٹھا بھی ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے, اگر میت کے کانوں میں یہ آواز چلے گئی لا الہ الا اللہ, اگر وہ پڑھنا شروع کر دیا, دو فائدے ہیں شیطان کے, اس سے بچ جائے گا, اور ساتھ میں جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں ملتی ہے. آج کے درس سے خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ہر معاملے میں موت کو یاد رکھے, موت کو کبھی نہ بھولے. موت کو یاد رکھیں گے تو انسان برائیوں سے بچے گا. اور دوسری بات, چھوٹی موٹی مصیبتیں اگر آپ کے اوپر آ رہی ہے, صبر اختیار کرے, اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرے, صبر کا دامن قائم رکھے. انشاءاللہ آج مصیبت آئی ہے, کل راحتی پھر آپ کو ملنے والی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کا اپنا, آپ کا پڑوسی کوئی ایسے حالت میں بیٹھا ہوا ہے, لوگ اسے تنگ کر رہے ہو, تو آپ وہاں پر جا کر یہ حدیث پاک پیش کرے اور بتائے کہ یہ معافی تلافی کا وقت نہیں ہے, ان کی بات تو بالکل بند ہو چکی ہے, یہ کیا بات کریں گے, کیا کہنا ہے وہاں پر لا الہ الا اللہ. اور مرنے کے فوری بعد اللہ کے نبی نے ایک نشانی بیان فرمائی ہے, جنتی آدمی وہ ہوتا ہے جس کے ماتھے پہ کیا آتا ہے, پسینہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.